الله سووا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حضرات، یہ کرونا وائرس کے اس مشکل دور میں جو مساجد کھل رہی ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے ہمیں اجازت ملی ہے، لیکن کچھ شرائط اور کچھ آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہم نے وہ تفصیلی گفتگو تو اس سے پہلے کر دی ہے، 10 اسباب بتائے ہیں۔ ان 10 اسباب کو سن لینے کے بعد انشاءاللہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں چند چیزوں کے بارے میں خصوصیت سے کچھ ساتھیوں نے سوال کیا ہے، ان سوالوں کا جواب بہت ہی ضروری ہے دینا، چونکہ انہوں نے ضرورت ہی کہتے کہتے سوال کیا، اور میں سمجھتا ہوں ہر ایک کے دل و دماغ میں دھیرے دھیرے یہ اشکالات اٹھتے رہتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے اور بہت ہی ضروری ہے کہ آیا یہ جو مسجدیں ابھی اس بلا اور آفت کرونا وائرس کے دور میں کھولی جا رہی ہیں، اور تو کیا مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا ضروری ہے یا کہ اپنے اپنے گھروں میں پڑھ لیں وہی کافی ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، گھروں میں پڑھ لینا بہت اچھا ہے، کیوں وہاں سب برابر نہیں ہو رہی ہے، دور دور کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، ماسک پہن کر کے جانا پڑ رہا ہے، تو اس سے تو بہتر ہے گھر میں باجماعت نماز پڑھ لی جائے۔ تو اس قسم کے سوالات آتے ہیں، اس لیے اس سوال کو اچھی طرح سے آپ نے سن لیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس جو حکومتوں نے یا علماء نے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کے آداب اور شرائط اور جو قوانین مقرر کیے ہیں، کیا اس کرونا کے دور میں ایسی ان تمام پابندیوں کے ساتھ مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا افضل ہے کہ اپنے گھر میں پڑھ لینا افضل ہے؟ تو یاد رکھیں، جو عوام جو ہیں نمازی وہ 2 قسم کے ہیں۔ ہمارے مسلمان بھائیوں میں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے ہیں، جیسے آج کبار السن، جیسے یہاں بہت ساری حکومتوں نے اعلان کر دیا 60 سال کے اوپر جو ہیں وہ مسجدوں کے اندر نہ آئیں، لیکن صرف عمر نہیں، 60 سال کے ہیں، یعنی کمزور ہیں، اور ان کو کوئی ایسی بیماری ہے جو دائمی بیماری ہے، کسی کو دھما کی شکایت ہے، اور کسی کے اندر ہارٹ پرابلم ہے، دل کی بیماری ہے، یا کسی کے پھیپھڑے میں کوئی ہے، کسی کے گردے خراب ہیں، یعنی اس قسم کی بیماریاں جو طرح طرح کی دوائیں کھا رہے ہیں اور قوت دفاع ان کی ختم ہو گئی ہے، ایسے لوگوں کو حکومت نے یا علماء نے فتویٰ دیا کہ ایسے لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ مسجد میں جانے کے بجائے اپنے گھر میں نماز پڑھ لیں، چونکہ وہ اگر گئے تو ان کو کرونا وائرس کے اثر کا زیادہ خطرہ ہے، چونکہ پہلے ہی سے وہ طرح طرح کی بیماریوں مبتلا ہیں، قسم قسم کی دوائیں کھا رہے ہیں، ان کے اندر قوت دفاع جو ہے ختم ہے، اس لیے وہ ان کے لیے اپنے گھر میں رہنا ان کے حق میں بہتر ہے، اسی میں ان کا تحفظ ہے، اسی میں ان کی صحت کی بقا ہے۔ لیکن یہ تو پہلے قسم کے لوگ ہیں، یہ تو نہ جائیں مسجد میں۔ لیکن جو عام طور پر دوسرے قسم کے لوگ ہیں، جن کے اندر الحمدللہ کوئی بیماری نہیں ہے، صحت مند ہیں، قوت دفاع ہے، دنیا کے سارے کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، کود رہے ہیں، آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اگر حکومت نے مسجدیں کھول دی ہیں تو مسجد ہی میں جا کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے، واجب ہے،
اور وہی زیادہ افضل ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ مسجدیں ہماری آباد ہو رہی ہیں۔ 2-2.5 مہینے سے مسجدیں بند تھیں، اللہ کا گھر بند تھا، ہمیں سے کسی کے گھر نہیں بند تھا، اللہ کا گھر بند تھا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کا گھر کھل گیا ہے تو ہمیں اس کے آباد کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ پھر فائدہ کتنا ہوگا؟ آپ مسجد جائیں گے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے، ایک ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ معاف ہوگے، ایک درجہ جنت میں بلند ہوگا، اور یہاں سے وہاں تک جائیں گے، جب تک لوٹ کے نہیں آئیں گے تب تک آپ نماز پڑھنے میں شمار کیے جائیں گے، اور باجماعت نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب 25 یا 27 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو ہم اپنے صحت مند بھائیوں سے اپیل کرتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں گھر میں نماز نہ پڑھیں، مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں۔ اور اگر مسجد میں سارے لوگوں کی گنجائش نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو شوق ہے، صحت مند ہیں، تو السابقون السابقون اولئک المقربون، آپ اذان ہوتے ہی ذرا جلدی پہنچ جائیں تو آپ کو جگہ مل جائے گی۔ ممکن ہے کہ کچھ مسجدوں میں حکومت کہہ دے بھائی اتنے ہی آدمی نماز پڑھ سکتے ہیں، باقی لوگ نہیں، تو آپ السابقون الاولون میں ہوں، اول وقت پہنچ جائیں اور باجماعت نماز پڑھیں۔ آپ کے لیے جماعت کا چھوڑنا کوئی گنجائش اور اجازت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، اپنے گھروں کے بجائے اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ کتنی بڑی نعمت کہ 2-2.5 مہینے کے بعد ہمارے کسی انسان کا گھر نہیں بنتا، گھر اللہ کا بنتا۔ اب رخصت ملی، اجازت ملی ہے تو ہمیں فی الفور اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور مسجد میں جائیں اور اول وقت جائیں۔ نمبر 2، ہم جائیں لیکن حکومتوں نے یا علماء کے فتاوے ہیں، کچھ پابندی بھی ہے۔ مثال کے طور پر یہ منہ پر کوئی چیز رکھ لینا، عربی میں قمامہ کہتے ہیں، شاید اس کو ماسک کہتے ہیں، آپ اس کو رکھ لیں۔ اگر اس سے بیماری کے پھیلنے کا یا بیماری کے اثر قبول کرنے کا آپ کو ڈر ہے، خطرہ ہے، تجربہ بتاتا ہے، ماہر اطباء اور ڈاکٹروں کا کہنا ہے، تو ماسک پہن کر کے جائیں، اس کا اہتمام کریں۔ شرعاً اس میں کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے نہا ان یغطِ الرجل فاہ فی الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں منہ جھانپنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ ہم اسے بتا رہے ہیں، شاید کوئی ساتھی اس حدیث کو پیش کریں کہ نہیں حدیث میں منع ہے، کوئی شک نہیں، اللہ کے رسول نے حدیث میں منع کیا ہے کہ منہ نہیں ڈھانپنا چاہیے، منہ کھلا ہونا چاہیے۔ یہاں 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، یہ سنن نبی داؤد کی حدیث، اس کے صحت اور ضعف میں اختلاف ہے۔ اہل علم کی ایک بڑی جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، لیکن اس کے باوجود تمام ائمہ اور تمام فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے جس پر علامہ ابن باز، شیخ عثیمین اور بہت سارے اہل علم نے صراحتاً فتویٰ دیا ہے کہ اگر بوقت ضرورت، کسی حاجت، کسی ضرورت کے تحت نماز میں منہ ڈھانپ کر کے نماز پڑھنا چاہے تو شرعاً کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے ماسک پہن کے جانا اور منہ ڈھپا رکھنا، اگر
حکومت نے یا اہل علم نے یا ڈاکٹروں نے ہماری صحت اور مصلحت کی بنا پر یہ ہمیں حکم دیا ہے اور ایک قانون پاس کیا ہے اور یہ حکومت نے مسجد میں جانے کے شرائط میں رکھے ہیں، تو اس کی وجہ سے جماعت اور مسجد نہیں چھوڑیں گے۔ آپ جیسے ہر جگہ جاتے ہیں، دکان پر یہاں وہاں، تو اپنے منہ کو ڈھانپ کر کے جاتے ہیں، آپ اپنے منہ کو ڈھانپ کر کے جائیں، اس میں شرعاً کوئی مذاکرہ کوئی حرج نہیں۔ با اتفاق علماء اور سارے فقہا کا تقریباً اسی پر عمل ہے، اور عمل کرنے میں ہمارے لیے خیری ہوگی۔ اسی طرح سے نمبر 3، بہت سارے علماء نے اور بہت سارے مساجد کے ذمہ داروں نے اور ماہرین فقہا علماء مفتیان اعظام اور ماہرین اطباء اور ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ کفاس پہننا، کفاس کہتے ہیں دستانہ، یعنی اپنے ہاتھوں کے اندر، آج کل پلاسٹک کا آتا ہے، پہلے کپڑے کا آتا تھا جس کو دستانہ کہا، آپ نے پہن لیا، ہاتھ کا موزہ آپ نے پہن لیا۔ اس کے پہننے کی اگر تاکید کی ہے اور مسجد کے ذمہ داروں نے یہ پابندی کا حکم دیا ہے، تو آپ اطمینان کے ساتھ باجماعت نماز پڑھیں، مسجد میں جائیں اور اپنے ہاتھوں میں دستانہ بھی پہنے رہیں۔ اور دستانہ پہننے میں کوئی متقاعد کوئی حرج، بوقت ضرورت ہاتھ کھلا ہونا چاہیے، سجدہ کریں، لیکن بوقت ضرورت، الضرورات تبیح المحظورات۔ ہم نے اس سے پہلے آپ کو بتایا، ایک چیز یاد رکھیے گا، بہت سارے واجبات اور فرائض عذر کی بنا پر، مجبوری کی بنا پر ساکت ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاں معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آج وائرس کے پھیلنے کا اور بیماری کے عام ہونے کا یا آپ کے متاثر ہونے کا ڈر ہے ہاتھ سے، کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ جراثیم متاثر ہو جائیں اور اس سے آپ کے اندر بیماری آ جائے، تو آپ اپنے ہاتھوں کو ڈھانپ لیں، لپیٹ لیں کپڑا، دستانہ پہن لیں، جو ہم نے ہاتھ کا موزہ کہا پہن لیں، اور مسجد میں جائیں، تاکہ کسی بھی قسم کا اعتراض کا موقع یا کل کو یہ نہ کہہ سکے تم دستانہ نہیں پہنتے تھے اسی لیے تم کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اس کی نوبت نہ آئے، بدگمانی نہ ہو، شرعاً جائز ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی روایت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں، ہم لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں زمین بڑی جلد گرم رہتی تھی، سجدہ کرنا ناممکن تھا، پیشانی ٹیکنا بڑا مشکل تھا، اور ہاتھوں کا رکھنا، ہاتھوں کو زمین پر ٹیکنا بہت مشکل تھا۔ کہتے ہیں ہم لوگ اپنے کپڑوں کو ایسے بچھا لیتے اور اسی پر سجدہ کر لیتے تاکہ ہاتھ اور پیشانی محفوظ رہے۔ پتہ ہے چل گیا، دھوپ سے زمین جل رہی تھی، اس سے بچنے کے لیے صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ اور زمین کے درمیان کپڑا رکھا۔ آج دنیا ترقی کر گئی، پلاسٹک کے باریک باریک نکال دیے گئے اور ہم پہن کے گھوم رہے ہیں۔ اگر مسجد والوں نے یہ شرط رکھ دیا ہے اور ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے، تاکید کی ہے، یا حکومت نے تاکید کی ہے، تو اس کے استعمال کرنے میں دوستو کوئی مداخلہ کوئی حرج نہیں ہے، آپ اطمینان کے ساتھ اس کو پہنیں۔ تیسری چیز جو بڑی عجیب سے آج کل بنی ہوئی ہے دوستو، بڑی مشکل اور بڑا اعتراض، وہ یہ ہے کہ صفوں کا مسئلہ۔ اہل مسجد، علماء کے فتاوے، حکومت کا قانون، ڈاکٹروں کا فیصلہ کہ نماز مسجد میں ہوگی لیکن بشرطے کہ دو نمازیوں کے درمیان فاصلہ ہو۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں فاصلہ ہے تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں یاد رکھیے گا دوستو، صفوں کے متعلق 3 الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، 3 چیزوں کا حکم ہے، اس کو یاد رکھیں۔ 3 چیزیں ہیں دوستو۔ نمبر 1، استووا یا سووا صفوفکم، استووا سووا صفوفکم، یعنی صفوں کو برابر رکھنا۔
تو سمجھیں، ایک تو یہ ہے صفوں کو برابر رکھنا، اور دوسرا ہے تراسو، مل مل کر کے کھڑے ہو، تیسرا حکم ہے وقاربو، قریب قریب کھڑے ہو۔ یہ تین الفاظ آئے ہیں، سووا صفوفکم، سووا ایک، تراسو نمبر تو قاربو، یہ تین الفاظ آئے ہیں، ان کو سمجھیں، تینوں کا معنی الگ الگ ہے۔ نمبر ایک سووا، استوا، یعنی برابر برابر کھڑے ہو، سوا سوا بولتے ہیں نا، برابر کھڑے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ برابر برابر کھڑے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صف میں کھڑے ہوں تو دونوں کے موڈھے بالکل برابر ہو، آگے پیچھے نہ ہو، بالکل، اسی لیے لائن کھینچ دی جاتی ہے تاکہ ہر آدمی برابر، یہ سیدھے کھڑے ہونا، بالکل برابر کھڑے ہونا، اس کو کہتے ہیں استوا۔ پہلا حکم ہے سووا، سیدھے برابر برابر کھڑے ہو۔ دوسرا ہے تراسو، تراسو کا مطلب ہے بالکل سٹ کر کے ملا کے کھڑے ہو، پیر سے پیر اور موڈھے سے موڈھا ملاؤ، دو ہو گئے۔ تیسرا ہے وقاربو، قریب قریب کھڑے ہو۔ قاربو کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صفوں کے درمیان قربت ہونی چاہیے، دونوں صفیں قریب قریب، اتنا ہی فاصلہ ہو جتنے میں پچھلی صف والا اطمینان کے ساتھ سجدہ کر لے، رکوع کر لے، اتنا فاصلہ نہ ہو جائے کہ بیچ میں کوئی ایک اور صف بنے۔ یہ تین الفاظ ہیں، استسو، تراسو، وقاربو، یہ تین ہیں۔ ان میں اب اہل علم کے درمیان اختلاف ہے دوستو، اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ اہل علم کی ایک بڑی جماعت ہے جو کہتے ہیں یہ پہلی چیز جو ہے سیدھے سے کھڑے ہونا، یعنی بالکل آگے پیچھے نہ ہو، برابر کھڑے ہونا، یہ تو واجبات میں سے ہے۔ نمبر دو تراسو، بالکل سٹ کر کے مل کے کھڑے ہونا، پیر سے پیر موڈھا سے موڈھا، یہ واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ نمبر تین قاربو، اس کا تو مسئلہ ہی یہ ہے۔ اور اہل علم کی ایک بڑی جماعت یہ بھی ہے، کہتے ہیں نہیں، تینوں چیزیں واجب ہیں، تینوں چیزیں واجب ہیں، استوا بھی واجب ہے، تراسو بھی، وقاربو بھی واجب ہے۔ یہ دو قول ہے، لیکن ان تمام اقوال اور تمام علماء کے ان مذاہب اور فتاوی کو اپنے سامنے جب رکھیں، پھر ان کے اور ان کے فروعات کو آپ دیکھیں گے تو ایک بات ہے جس پر سب کا اتفاق ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اس پر سب کا اتفاق یہ ہے، سب کا اتفاق یہ ہے کہ اگر کسی عذر کی بنا پر، کسی عذر کی بنا پر آگے پیچھے، کسی شرعی عذر کی بنا پر آگے پیچھے یا فاصلہ یا بعد اگر ہو گیا تو سب کی نماز ہو جائے گی باتفاق علماء۔ کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، بلکہ مجبوری کی بنا پر، شرعی عذر کی بنا پر۔ ہم نے جو 10 باتیں بیان کی ہیں شروع میں، ان میں ایک ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، احتیاطی تدبیر۔ ان تمام چیزوں کے پیش نظر باتفاق علماء اگر یہ بودھ ہو رہا ہے تو مجبوری کی بنا پر، صحت کی حفاظت کی بنا پر، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں، تو جان کی، مال کی حفاظت، صحت کی حفاظت، احتیاط ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کی بنا پر ہمارے صفوں میں بودھ ہے
یا دور دور کھڑے ہو رہے ہیں تو باتفاق علماء ہماری نماز ہو جائے گی، اس میں کسی عالم کا کوئی اختلاف نہیں۔ بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہمیشہ سے علماء کا اس پر اس قسم کے فتاوی، مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی اپنے مجموع الفتاوی کے اندر بڑے تفصیلی بحث کی ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں ذرا دیکھو، باجماعت نماز بھی ضروری ہے، مل کر کے کھڑا ہونا بھی ضروری ہے، ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن بغیر یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اسلام میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ عذر کی بنا پر، مجبوری کی بنا پر بہت سارے واجبات اور فرائض ساقط ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے آپ پر روزہ فرض قرار دیا ہے، روزہ فرض قرار دیا ہے، لیکن اگر بیمار ہیں تو اللہ نے روزے کی رخصت دی ہے، چھوڑ دیں، بعد میں قضا کر لینا۔ اور اگر ایسی بیماری ہے کہ قضا کرنے کی بھی طاقت نہیں تو اللہ نے وہ بھی معاف کر دیا، چلو تم ایک مسکین کو ایک روزے دار مسکین کو کھانا کھلا دو۔ دیکھیں کتنا بڑا واجب رکن ہے، لیکن بیماری کی بنا پر اللہ نے اس کو بھی ساکت کر دیا۔ ایک انسان بوڑھا ہو گیا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاتا، بھوک نہیں برداشت کر پا رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اس کے بڑھاپے کو بیماری عذر قرار دیا، ایک مسکین کو کھانا کھلاؤ ہر روزے کے بدلے۔ تو دیکھیں کتنا بڑا رکن ساکت ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے نماز کے لیے وضو کو شرط قرار دیا، لیکن اگر وضو کرنے کی طاقت نہیں، بیمار ہیں، بہت ساری حدیثیں گزر چکی ہیں، اللہ نے کیسے ہم کو اجازت دے، فتیمموا صعیداً، تو ایسا کرو جنابت جیسی ناپاکی بھی کہ فطہروا، خوب اچھی طرح سے پاک ہو نماز کے لیے۔ اللہ نے فرمایا اگر پانی نہیں مل رہا یا بیمار ہو تو اللہ نے ساکت کر دیا، تم تیمم کر لو۔ تو بہت ساری چیزیں دوستوں ہیں، یہ اصول یاد رکھیے گا، وہ مجبوریوں کے بنا پر، اور مجبوریوں میں سے ایک مجبوری بیماری ہے، فمن کان منکم مریضا، تم میں سے جو شخص بیمار ہو۔ پتہ چلا بیماری اور بیماری کا خطرہ یہ بھی ایک شرعی عذر ہے۔ جب اتنی بڑے بڑے فرائض ساقط ہو سکتے ہیں تو صفوں کے اندر فاصلہ کرنا، اس کا ثبوت کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے باتفاق علماء اس مجبوری کی بنا پر یہ جو فاصلہ ہے، اللہ تعالیٰ تراسو مل کر کے کھڑے ہو جاؤ، یہ وجوب ساکت ہو جائے گا۔ اتنے فاصلے پر کھڑے ہو کہ جتنے سے بیماری کا کوئی خطرہ باقی نہ رہ جائے۔ یہ ہمارا نہیں، تقریباً تمام علماء کا فتویٰ ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات بتا رہا تھا، کہتے بہت سارے وجوب باتفاق علماء، باتفاق فقہاء، باتفاق امت، بہت سارے واجبات اور فرائض عذر کی بنا پر ساکت ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ساکت ہو جائے گا۔ پھر عجیب سے بات ہے، دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ عثیمین رحمہم اللہ اور بہت سارے اہل علم نے بالکل وضاحت کی، کہتے ہیں دیکھیں باجماعت نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ایک عورت آ گئی، عورت مردوں کے صف میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ، علامہ عثیمین وغیرہ دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں ایک عورت آ گئی، ایک عورت ہے، کوئی عورت کے ساتھ نہیں، عورت مرد کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی، اکیلے صف میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا، لیکن عورت کے لیے ایک عذر ہے، دوسری عورت نہیں ہے، مردوں کے ساتھ کھڑا ہونا ناجائز ہے، اور کوئی عورت نہیں ہے تو اکیلی عورت صف میں کھڑی ہو کر کے پیچھے نماز پڑھ لیتی ہے تو باتفاق علماء اس کی نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ کوئی دوسری عورت کا نہ ملنا اس کے لیے عذر شرعی تھا، مردوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکتی،
اور کوئی عورت ملی نہیں، یہ عذر تھا، عذر کی بنا پر عورت اکیلے نماز پڑھ رہی ہے سب کے پیچھے، حالانکہ مرد پڑھے گا تو اس کی نماز خطرے میں ہے، عورت نے پڑھی اس کی نماز ہو گئی۔ اسی کے پیش نظر تمام بہت اہل اہل علم نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ بھی ایک عذر ہے، اگر ہم ایسے پڑھیں گے تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ اور بہت سارے اہل علم نے حدیث ابو بکرہ سے، حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام رکوع میں تھے، وہ مسجد میں داخل ہوتے ہی دور ہی رکوع میں چلے گئے، دیکھیں صف میں نماز شروع نہیں کی، وہاں سے چلے اور پوری ایک رکعت سمجھے ان کی بغیر صف کے ہوئی ہے، ایک رکعت بغیر صف کے ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے جب پوچھا ایسا کیوں کیا اللہ کے رسول، ہم سوچے وہاں تک پہنچیں گے تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، زادک اللہ حرصا، اللہ کے رسول فرمایا آئندہ ایسے نہیں کرنا۔ تو بہت سارے اہل علم کہتے ہیں دیکھو حضرت ابو بکرہ نے اکیلے صف کے پیچھے کھڑے ہو کر کے ایک رکعت نماز پڑھی اور اللہ کے رسول نے ان کو لوٹانے کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح سے بہت سارے واجبات اور فرائض گر جاتے ہیں، ساکت ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض اہل علم نے تو یہاں تک کہا، کہتے ہیں دیکھو عذر کی بنا پر صلاۃ خوف نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، لیکن خوف کی نماز آپ دیکھیں گے کتنی مخالفات اس میں ہیں۔ عام دنوں میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، خوف کی نماز میں ایک رکعت پڑھا اور چلا گیا، پھر دشمن سے کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اللہ دوسری فوج آ رہی ہے، کتنا فرق ہوتا ہے۔ حالانکہ عام دنوں میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہی عمل کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن خوف، دشمن کی لڑائی ایک عذر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نمازیں پڑھی جو زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، کیوں؟ عذر تھا، عذر کی بنا پر بہت سارے واجبات، بہت سارے فرائض ساقط ہو گئے، کیوں؟ وہاں عذر تھا۔ اسی طرح سے بہت سارے اہل علم نے کہا ایک آدمی عذر کی بنا پر ذرا دیکھیں باجماعت نماز پڑھیں، لیکن جماعت میں کبھی عذر آ جائے کہ آپ کو دور کھڑا ہونا پڑے تو انشاءاللہ دور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھیں گے عذر کے بنا پر، تو کوئی مذاکرہ، کوئی حرج نہیں۔ ایک آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مسبوق ہے، ذرا سوچو امام کی پہلی رکعت، مقتدی کی دوسری رکعت، سلام پھیرنے کے بعد مقتدی اکیلے کھڑا ہو گیا، کتنی چیزوں میں الگ ہو رہا ہے، نماز اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور بہت سارے اہل علم، علامہ عثیمین، بلکہ جمہور فقہا اور علماء بغیر کسی اختلاف کے کہتے ہیں کہ عذر کی بنا پر فاتقوا اللہ ما استطعتم، لوگوں اتنا ہی کرو جتنے کہ تمہارے اندر استطاعت ہے۔ تو ہم نماز پڑھنے کے ملنا چاہتے ہیں لیکن بیماری عذر ہے، عذر کی بنا پر ہم مل کے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں تو ہماری نماز ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں ہم نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کوشش یہ کریں کہ ان تمام پابندیوں کے ساتھ باجماعت نماز نہ ترک کریں، کیونکہ ہم نے بہت سارے علماء کے فتاوے اور جو 10 باتیں بیان کی ان کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ میں نہیں سمجھتا کوئی ان کی مخالفت کرے گا۔ اب آپ ذرا سوچیں کتنے بڑے بڑے فرائض عذر کی بنا پر ساکت ہو جاتے ہیں، اور احتیاطی تدابیر شرعی عمل ہے، شرعی قانون، شریعت ہے، شریعت کے مخالف نہیں ہیں، تدابیر کو بھی آپ اختیار کریں اور ان تمام پابندیوں کے ساتھ مسجد میں جائیں، نماز پڑھیں، جماعت نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔